السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں حسد کیا ہے اور حسد کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے مٹایا جا سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب آخری صورت یعنی سورۃ الناس اور سورۃ الفلق جب یہ آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بہت بڑی عظیم چیزیں آج ملی ہیں۔ تو اس کے میں آیا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اے اللہ تو مجھے بچا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو حسد کرنے والا ہے وہ اس کے حسد سے۔ اور ایک دوسرے مقام پر سورۃ النساء میں آتا ہے جو حاسد شخص ہے اس کا کیا ہوتا ہے، أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يَأْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ان کو بادشاہت دی جائے، اگر ان کو حکومت دی جائے تو یہ کسی کو ایک گٹھلی کی جو اوپر چھلکا ہوتا ہے نا یہ بھی نہ دے، جو حاسد شخص ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی بات ہے۔ اور ساتھ فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ، کہ تم حسد کرتے ہو جو اللہ رب العزت نے دیا ہے من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ جس کو اللہ رب العزت اپنے فضل سے کوئی چیز دے دیتا ہے اور اس کو نوازتا ہے، تم حسد کرتے ہو، اپنے آپ کو جلاتے ہو۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے ابراہیم کی آل کو کتاب دی، والحکمت اور حکمت، اس کا فہم اور اس کا ادراک دیا، وآتیناہم ملکا، ان کو بادشاہت دی۔ اچھا، ابھی ہمیں حسد کی پر بات تو ہم کر رہے ہیں، حسد کی تعریف کیا ہوتی ہے یہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، حاسد آدمی کیا کرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ دیکھیں گے یہ کس طرح مٹایا بھی جا سکتا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی بھیانک چیز ہے۔ جو حاسد ہوتا ہے کسی کو دینی چیز یا دنیاوی، دین کے لحاظ سے یا دنیا کے لحاظ سے نعمت اللہ تعالیٰ جب دے دیتا ہے، نعمت دیتا ہے، اور جو حاسد شخص ہے وہ اس کے زوال کی، اس کے مٹ جانے کی، اس سے ختم ہو جانے کی وہ تمنا کرتا ہے، یعنی کہ اس کے چھن جانے کا وہ خیال کرتا ہے، سوچتا ہے یار اس سے یہ چیز اس کے پاس نہ رہے۔ یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ یہ دل میں سوچتا رہنا یہ اس کو کیوں مل گیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ اور جو حاسد شخص ہوتا ہے اس میں جو ایک ہی چیز، ایک کنبہ ہے، یعنی کینہ، حسد، بغض، یہ دل کی بیماریاں ہوتی ہیں اور اس سے ایمان جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ حسد اور ایمان ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو جاتے، اور جو حسد ہوتا ہے وہ انسان کو اور نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، آدمی کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا، اور یہ چیزیں کچھ بھی اکٹھی نہیں ہوتی۔ یہ کہ اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں نا، اگر کسی شخص کو ترقی مل رہی ہے، اس کی کامیابی ہے، کسی کو اچھا عہدہ مل رہا ہے اور اس کی خوشحالی ہوئی ہے، تو اس دوسرے جو حاسد بندہ ہے اس کو اس کی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اس میں دل میں وہ جلتا ہے۔ ابھی ہم اس کے اوپر بات کریں گے، پھر قرآن پاک میں جو احادیث میں جو آیا ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس کا حل کیا ہے وہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور کسی کی تعریف کی جا رہی ہو، یعنی اگر کسی کو کامیابی ملی ہے، کسی کو ترقی مل گئی ہے اور کسی کو اچھا عہدہ مل گیا ہے، تو دوسرے بندے کو اس سے بہت ذرا مسئلہ ہوتا ہے، کس کو جو حاسد بندہ ہوتا ہے، اور یہ اس کو خواہ مخواہ وہ جر رہا ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو بندہ اس دنیا میں خوش رہنا چاہتا ہے، ارض ما قدر اللہ لکا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے اس پہ راضی رہ جائے، بہت زیادہ کی تمنا نہ کرے اور بہت زیادہ کا وہ اپنے دل میں گمان نہ کرے، جو اللہ رب العزت کے نصیب میں جو اس کو دیا اس پہ راضی ہو جائے تو وہ ہمیشہ آدمی خوش ہوتا ہے، اس کو پریشانی نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی کی تعریف کی جائے جو حاسد بندہ ہوتا ہے
تو اس کی تعریف جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو بھی وہی فلاں آدمی نے یہ اب اچھا کام کیا کر دیا ہے، اس کو ترقی مل گئی ہے، یا اس نے فلاں کامیابی لے لی ہے، اس کا علم یا اس کا ہنر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فلاں اس نے ڈگری حاصل کر لی ہے، دوسرے بندہ جو حاصل ہے اس کو یہ بھی پریشانی ہوتی ہے اس نے کیا کر لیا۔ اگر اس کا دوست یا رشتہ دار جو ہے مثال کے طور پر کسی معاملے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، جو حاسد بندہ ہوتا ہے۔ اگر وہی رشتہ دار دوست احباب اگر وہ کسی جگہ پہ وہ ٹاپ کر جاتے ہیں، بہت زیادہ ترقی کر جاتے ہیں اور پڑھنے لکھنے میں بھی A+ لے لیتے ہیں تو پھر اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سی شکلیں ہیں اس طرح کی حسد کی، یہ کچھ شکلیں ہیں، لیکن آدمی یعنی ہر بندے کو جو بندہ کہہ رہا ہے دعویٰ کرتا ہے مجھے حسد نہیں تو اس میں بھی یہ آ جاتا ہے اور وہ شیطان جو اس میں داخل کرتا ہے، لیکن ہمیں خود سوچنا چاہیے اس کو ہم کس طریقے سے ہٹائیں۔ اس کی شکلیں مختلف ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے دل میں کسی چیز کے چھن جانے کا ڈر ہے، مطلب خوف ہو جاتا ہے بھی یہ اس کو مکان کیوں مل گیا، اس کو گاڑی کیوں مل گئی، وہ کنفیوز آدمی ہو جاتا ہے، اور یہ جو حاسد بندہ ہوتا ہے اس کی زبان میں ہر وقت طعن و تشنیع رہتی ہے، وہ کسی کی عزت نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، اس کے رشتے اس سے چھن جاتے ہیں، وبال جان بن جاتا ہے، اور اس شخص کو اطمینان نہیں نصیب ہوتا، وہ ہر وقت غلط سوچتا رہتا ہے، غلط سکیمیں بناتا رہتا ہے، اور جو اس چیز سے بچنے والا ہوتا ہے وہ لوگوں سے پیار، محبت، الفت وہ اس کو دیتا ہے اور اس کے لیے بڑی کوشش بھی کرتا ہے۔ جو سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے جو حاسد ہوتا ہے اس کے منہ میں یعنی وہ کسی کی تعریف نہیں سن سکتا، اور اس کا جو جسم بھی ہوتا ہے، اس کی سوچ جو ہوتی ہے بدبودار ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر وہ راضی نہیں رہتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوتا ہے۔ دیکھیں جو نیک بندہ ہوتا ہے، جو حسد نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ بھی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، اور سب سے فرمایا ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بندہ پاس آیا تو کہتے یا رسول اللہ مجھے نا ایسی چیز دیں جو میرے دل سے حسد یہ کوئی نہ میرا دل پاک ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا تم 2 کام کرو، ایک تو مسکین کو کھانا کھلاؤ، یعنی لوگوں کو بانٹو، تقسیم کرو، پیار محبت بانٹو اور ان کو کھانا کھلاؤ، اور یتیم سے تم پیار کرو، اور تم یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھو۔ یہ جو بندہ بانٹنے والا ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت نے جتنا بھی اس کو دیا ہے وہ اخلاقی طور پہ بھی اس کو بانٹ سکتا ہے، علمی طور پہ بھی بانٹ سکتا ہے، اپنی زبان اور اخلاق سے حساب سے بھی وہ پیار محبت الفت، اور اس کے سارے لوگ ارد گرد ہوں گے، اس سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ جب مسکین کو کھانا کھلائیں گے تو آپ کو اس میں بہت زیادہ چیزیں آئیں گی، اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے اگر تمہیں خود بھوک لگی ہوئی ہو اس دن تم جب کھلاؤ گے کسی مسکین کو تو وہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ جس دن تمہیں خود بھوک لگی ہوئی ہے اس میں سے وہی چیز تم مسکین کو کھلاؤ گے نا، اور وہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور جو مسکین ہے یا مٹی کٹے میں چر رہا ہے اور غریب ہے، اس کا جو چہرہ ہے وہ گرد آلود ہے، تو جس کو دیکھنا لوگ نہیں پسند کرتے، آپ اس کو کھلائیں گے تو تمہارے دل میں یہ چیزیں بہت زیادہ بہتر آئیں گی۔ جب کسی یتیم کو دیکھو تو اس کے لیے بھی تم یہ چیزیں کرو گے، اور مطلب اس کے ساتھ پیار محبت الفت کرو گے۔ احساس اور نرمی جو ہوتی ہے نا وہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والحسد، تم حسد کرنے سے بچو، یعنی کینے سے، بدگمانی سے، حسد سے، جلنے سے۔ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، جو حسد ہے وہ تمام نیکیاں برباد کر دیتا ہے، ان کو کھا جاتا ہے۔ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، جس طرح کہ
جس طرح کی جو لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، اسی طرح نیکیاں انسان کی دوا. وہ ہر وقت آدمی حاسد جو وہ غلط سوچتا رہتا ہے. اور ساتھ ایک جگہ پہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہتے ہیں اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، جو ظلم کرتا ہے وہ اندھیروں میں ہی ہوگا قیامت والے روز. اور ساتھ فرمایا واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، یعنی شح اس سے بچو، یعنی بخیلی اور کنجوسی اور شح اس سے بھی اگلی درجے کی ہوتی ہے. دیکھیں نا، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بڑے یعنی بہت سی چیزوں سے نوازا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہوتا ہے، لیکن وہ کنجوس اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ کسی کو دیتا نہیں ہے، نہ اپنے گھر والوں کو دیتا ہے، نہ اپنے بال بچوں کو، نہ اپنی بیوی کو دیتا ہے. وہ بچا بچا کر رکھتا ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ دوسروں کو دیتا ہے، نہ غریبوں مسکینوں کو. دور کی بات ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، جو اپنے گھر والے جن کے ان کے حقوق ہے، ان کو بھی نہیں دیتا. اور آخری درجے کا جو کنجوس، جو بخیل شخص ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے وہ خود بھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی ہوتی ہیں، وہ اپنے اوپر بھی وہ اپنے اوپر استعمال نہیں کرتا، وہ خود بھی نہیں استعمال کرتا، وہ چیزیں پڑی کی پڑی رہ جاتی ہے، آخر کر وہ مر جاتا ہے. اور شح جو ہوتی ہے، جس کے یہ ابھی بتایا گیا ہے، وہ خود تو کرتا نہیں، نہ خود تقسیم کرتا ہے، نہ اپنے اوپر تقسیم کرتا ہے. اگر کوئی بندہ نیکی کا کام کر رہا ہو، اس کو تکلیف ہو رہی تھی، کہتا ہے یہ دے، یہ بہت بڑا نیک بنا پھرتا ہے، یہ لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، کھانے کھلا رہا ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا حشر بہت زیادہ برا ہوتا ہے. اور فرمایا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یجتمع جوفن، ایک دل میں دو چیزیں نہیں اکٹھی ہو سکتی. کسی بھی بندہ جو ہے لا یجتمع فی جوفن عبد الایمان والحسد، جو نیک بندہ ہوتا ہے اس میں یا تو اس میں ایمان ہوگا یا پھر اس میں حسد ہوگا. دو حسد اور ایمان دونوں چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. اور اسی طریقے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی حسد کا جو علاج ہے، جو حسد کی علاج اس کا کیا ہوگا، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اپنے دل کی سختی کے متعلق بتایا. اس کا کسی کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے، رشتہ داروں سے اس کے تعلقات نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، اپنے گھر والوں سے اس کی محبت نہیں ہے. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ مجھے دل کی سختی کا اس نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ قطع تلقی کرو، قطع رحمی نہ کرو. ایک حسد نہیں کرنا، بغض کینا، اور یہ نہیں کرنا کسی کی چیز ہے تو وہ اس میں جل جانا، تکلیف ہونی، یا اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا. دوسرا یہ بتایا کہ تم نے قطع تلقی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ رحم والا رشتہ دار کرنا ہے، آپس کے تعلقات بہتر کرنے ہیں، اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرنا ہے. وہی بات ہے. اور ساتھ فرمایا اللہ کے بندو، آپس میں کونو عباد اللہ اخوانا، اے لوگوں آپس میں بھائی بن جو. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے. یہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں، ان کے اوپر جب ہم عمل کریں گے تو تب جا کر کامیابی ہوگی. اچھا سوچ، اچھی بلائی والی بات، اچھی بات کہنا، یہ سب سے بہت بڑی بات ہے. اور فرمایا بدگمانی اور بد زبانی، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ سوموار اور جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور تمام لوگ بخش دیے جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. البتہ
وہ دو شخص جو باہم کینہ رکھتے ہوں، حسد رکھتے ہوں، ان کی بخشش نہیں ہوتی، حکم ہوتا ہے انہیں مہلت دے دو حتیٰ کہ یہ آپس میں صلح کر لیں، اور انہیں مہلت دی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ صلح کر لیں، انہیں مہلت دے دو یہاں تک کہ وہ صلح آپس میں کر لیں۔ یعنی جو آپس میں لوگ حسد کرتے ہیں کبھی، یعنی کینے کی وجہ سے، اور اپنے آپس میں ان کی ناراضگی رہتی ہے، تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ جو تعلیمات دی ہیں، ان کے اوپر جب ہم عمل کریں گے تب جا کر کامیابی ہوگی۔ تو جو یہ حسد کی بیماری جو ہے یہ بہت خطرناک ہے، اور فرمایا جو حسد ہے وہ نکیوں کو کھا جاتا ہے، اور ہمیں چاہیے ایک آپس میں ایک دوسرے سے رواداری کا بانٹیں اور تقسیم کریں، اپنے زبان کے ذریعے، اپنے کلمات کے ذریعے، اپنے اس چیز جس شخص سے اس کے گھر والے، اس کے عزیز و اقارب، رشتہ دار راضی ہوں، اور ان کو کوشش کرتا رہے۔ اور ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار ہیں، میں نے ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر تو وہ پھر بھی مجھ سے برا کرتے ہیں، پھر میں کرتا ہوں پھر بھی وہ مجھ سے برا کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں۔ بعض لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، ان کی سوچ اس طرح کی بھی ہوتی ہے۔ تو اور فرمایا تو اگر تو یہ سچی واقعی کہہ رہا ہے تو اس کے منہ میں خاک ڈال رہا ہے، یعنی خاک آلود ان کا منہ کر ان کے منہ میں خاک ڈال رہا ہے۔ تو اور ہمیں چاہیے حسد نہیں کریں، ایک دوسرے کا احترام، عزت سے ہمیں پیش آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حسد جیسی بیماری سے بچائے، اور جب ہم سوئیں تو ہمیں یہ ہر وقت ہمیں آخری دعائیں، آخری صورتیں جو پڑھنی چاہیے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بارک اللہ لی ولکم